بأي ذنب قتلت بأي ذنب کہ علی نے مٹی اٹھائی اور اپنے زخم سر پہ ڈالی اور آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے، اسی میں پلٹا دیں گے اور قیامت کے دن پھر دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے۔ پھر کہا بیٹے حسن اب چلنے کا بندوبست کرو، بچیاں انتظار میں ہوں گی۔ ایک گلیم لایا گیا، گلیم جانتے ہو فارسی کا لفظ ہے موٹی چادر، موٹی چادر۔ ایک گلیم لایا گیا اور اس گلیم کو بچھا کر علی کو اٹھا کے اس میں لٹایا گیا۔ میں نے مقاتل کی بڑی کتابیں دیکھی، تاریخ آل محمد میں فقط 3 جنازے گلیم میں گئے۔ علی کا جنازہ گلیم میں لے جایا گیا۔ جب میرے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر کا انتقال ہوا تو گلیم میں لپیٹ کر بغداد کے پل پہ لا کے ڈال دیا گیا کہ رافضیوں کا امام دنیا سے چلا گیا۔ یہ 2 گلیمیں ہیں نا، اور تیسرا گلیم جانتے ہو جب بھتیجے نے آواز دی ہے حسین کو، قاسم نے پکارا چچا میری مدد کو آئیے، تو اتنے گھوڑے دوڑے کہ لاشا پامال ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، حسین دوڑ کے گئے ایک گلیم لائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چننے کے بعد اس گلیم میں رکھا۔ 3 جنازے آل محمد کے گلیم میں گئے۔ علی گلیم میں سوار کرائے گئے، ایک طرف سے حسن نے پکڑا، دوسری طرف سے حسین نے پکڑا، پیچھے سے اس گلیم کو اصحاب نے پکڑ لیا، علی کے چاہنے والوں نے چلے۔ جب مسجد سے باہر آئے تو طلوع صبح کے آثار نمایاں تھے۔ آیت کی تلاوت کی، والصبح واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ قسم ہے رات کی کہ وہ چلی گئی، قسم ہے دن کی کہ وہ آ گیا۔ اپنی زندگی کو رات کہا، اپنی شہادت کو دن کہا۔ آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے علی گلیم میں اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک منزل آئی، کہا بیٹے حسن کوئی آواز سن رہے ہو؟ سیدانیوں کے رونے کی آواز۔ کہا بیٹے نامحرموں کو جدا کر دو، یہ محمد کی نواسیاں رو رہی ہیں، کہیں نامحرموں کے کانوں تک ان بیٹیوں کی آواز نہ آ جائے۔ 2 جدا ہوئے، گلیم چلا۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو کہا بیٹے حسن گلیم سے مجھے اتار دو۔ ایک ہاتھ حسن کے شانے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے شانے پر رکھا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ جب میں چلا تھا تو صحیح و سالم تھا، خدا معلوم بیٹی دیکھ کے کیا سوچے گی۔ بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوئے، سامنے شہزادی زینب کھڑی تھی، بے اختیار چیخ ماری تو کہنے لگے زینب میں اچھا ہوں، زینب نبی زادیاں اس طریقے سے نہیں رویا کرتی۔ چلو اندر چلو۔ گھر میں آئے، کچھ تھوڑے سے واقعات سن لو، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ چلو بیٹی اندر چلو۔ آئے، فرش بچھایا گیا،
علی کو لٹا دیا. 19 کا پیارا دن گزرا. 20 کے دن کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے. علی کو اٹھا کے بٹھایا گیا. علی کے چاہنے والے جوق در جوق آتے ہیں, ملتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کی صورت دیکھی, ان کے سر پر ایک زرد کپڑا بندھا ہوا تھا, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کپڑا زیادہ زرد تھا یا چہرے کا رنگ زیادہ تھا. جراح بلوایا گیا. جراح نے امامہ پھینک دیا اور کہا آل رسول یہ زخم اچھا ہونے والا نہیں ہے, تم رو چکے اور میری تقریر تمام ہو گئی. جب یہ فیصلہ کر دیا نا جراح نے کہ یہ زخم اچھا ہونے والا نہیں ہے, کہا سارے بچوں کو بلاؤ. علی کا بھرا ہوا گھر ہے, بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. سب جب آ کر بیٹھ گئے نا تو حسن کو داہری طرف بٹھایا, سارے بچوں کو بائیں طرف بٹھایا, ایک ایک کا ہاتھ لیتے تھے, حسن کے ہاتھ میں دیتے کہ حسن آج سے تم وارث ہو, میرے ان بچوں کے آج سے تم وارث ہو. سارے بچے ان کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے, ساری بچیاں ان کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے, اور علی غنودگی میں چلے گئے. غنودگی میں ایک مرتبہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے سسکیوں کی آواز آئی. آنکھیں کھولی, دیکھا ام البنین ایک 13 برس کے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑی ہیں. کہا ام البنین بات کیا ہے؟ کہا مولا سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا, میرا عباس اس قابل نہیں تھا. میرا عباس اس قابل نہیں تھا. کہا حسین ادھر آؤ. حسین آئے, انہیں بٹھایا. کہا عباس ادھر آؤ. عباس آئے, انہیں بٹھایا. عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے, میرا آقا. حسین سے پوچھا حسین یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چھوٹا بھائی. تیور دیکھو اور رویے دیکھو. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد عباس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا, پیار کیا اور ایک جملہ کہا جو مقتل میں موجود ہے, لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. عباس بس اتنا خیال رکھنا کہ عاشور کے دن سکینہ سے پہلے پانی نہ پی. علی کا جملہ ہے. تقریر تمام ہو گئی, تم نے گریہ کیا, مجلس مکمل ہو گئی, لیکن جملہ تو سنتے جاؤ. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا حسین عباس قیامت تک کے لیے تمہارے حوالے. سن لیا نا تم نے؟ اب ایک نفسیاتی بات سنتے جاؤ, ایک نفسیاتی بات. گریے کو روک کے عرض کر رہا ہوں میں. عباس کے مزاج کو جانتے ہو, کڑے تیوروں والا, کسی کی بات برداشت نہ کرے. یہ ہے عباس کا لغوی مفہوم. اور عباس کا کردار بھی یہی تھا, کسی کی بات برداشت نہیں کی. تمہیں معلوم ہے کسی کی بات برداشت نہیں کی. عاشور کی شب جب چراغ دوبارہ حسین نے جلایا, کچھ بیٹھے تھے کچھ جا چکے تھے. ایک مرتبہ حسین نے, بھائی دیکھو نفسیات دیکھو, حسین نے عباس سے کہا کہ بھیا عباس اگر تم بھی اہل حرم کو لے کے نکل جاتے تو اہل حرم اسیر ہونے سے بچ جاتے. عباس نے گور کے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا, حد ادب ہے, کچھ نہیں کہا, اٹھے اور چلے خیمے سے باہر. حسین نے تیور پہچان لیے, دوڑ کے بھائی کے گلے سے لپٹ گئے. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کی قبر پہ جا رہا ہوں. کہ کیا اسی دن کے لیے میرا